لله الحمد لله الذي خلق الروح والآدم وخلق أبناءه وأعطاهما اللسان واستعداد البيان وعلى آله وأصحابه الفصحاء والبلغاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال الله تبارك وتعالى في مواطن آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مواطن آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس او كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم سب کے لیے باعث شرف و سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مبارک ماہ تک پہنچایا. فیاض ازل سے ہم دست بدعا ہیں کہ رب کائنات اس مبارک ماہ کو ہم سب کے لیے ذریعہ سلام و فلاح بنائے. آپ بھی بارگاہ عزتی میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ کو ہماری خطاؤں کے لیے تریاق بنائے. اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. عزیزان گرامی، آپ اگر دنیا کے اندر طائرانہ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ پرخطر پرفتن رستہ ہے زمانہ چل رہا ہے. ہر طرف ایمان کے لٹیرے ایمان کو سلب کرنے کی سازش رچ رہے ہیں. اس لیے اس مبارک ماہ میں جس موضوع پر جنبش سخن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ موضوع ہے پوری انسانیت کے نام ماہ قرآن میں قرآن کا پیغام. اس ماہ مبارک میں قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، آج اس پر میں لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے گزر چکے. سو اللہ تعالی جان کر رہیں گے ان لوگوں کو جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہیں گے. نبی علیہ السلام کے زمانے سے جتنی دوری ہوتی جائے گی امت میں فتنے بڑھتے ہی جائیں گے. آج کا دور بھی فتنوں کی کثرت کا ہے. نہ جانے کیسے کیسے فتنے صبح و شام نمودار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال صالحہ کہ نیک اعمال جلد از جلد کرتے رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ستکون من بعدی فتن کقطع اللیل المظلم، ان قریب میرے بعد تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے. تاریک رات کے ساتھ شدت تاریکی میں تشبیہ دی گئی ہے. جس طرح رات کی تاریکی فضا کو بالکل سیاہ کر دیتی ہے، وہ فتنے بھی ایسے ہوں گے جو مبتلا بھی شخص کے دلوں کو سیاہ کر دیں گے. تاریک رات کے ساتھ تشبیہ دینے میں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے جس طرح رات کی تاریکی میں مضر چیزیں نظر نہیں آتی، تکلیف والی چیزیں نظر نہیں آتی، نقصان پہنچانے والی چیزیں نظر نہیں آتی، سانپ بچھو وغیرہ نظر نہیں آتے. یہ فتنے بھی ایسے ہوں گے کہ اس کا فتنہ ہونا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لوگ ملبس ہوتے چلے جائیں گے.
آج آپ دیکھ لیجیے کہ مسلمان فتنوں کے اندر نادانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب امت میں خباثتیں عام ہو جائیں گی، فتنے بڑھ جائیں گے، تو صالحین کی موجودگی بھی فائدہ نہ دے گی، صالحین کے ہوتے ہوئے بھی ہم پر عذاب آ سکتا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے اور اس فتنے سے جو قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابہام اور سبابہ انگلی سے گول دائرہ بنا کر کے فرمایا، قد فتح من رجم یاجوج و ماجوج مثل ھذا، کہ یاجوج و ماجوج کی دیواریں اتنی کھول دی گئی ہیں۔ خیر، مجھے انسانی تفصیل میں نہیں جانا، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس فتنے کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم دو چیزوں کو لازم پکڑے رہو، ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، کتاب اللہ کی طرف سے عطا کرتا ایک ایسا نور ہے جس سے ہم ضلالت اور گمراہی کے تمام اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب رشد و ہدایت ہے جس کی بنیاد پر زمانے میں ہم انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اپنی کھوئی ہوئی عزت و وقار کو بحال کر سکتے ہیں۔ قرآن ایک ایسا راستہ ہے جو سیدھا خداوند قدوس کی خوشنودی جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن ایک ایسا خزانہ ہے جس سے ہم اپنے شہروں کو، اپنے ملکوں کو ایسا مالا مال کر سکتے ہیں کہ دوسروں کی طرف ہمیں نگاہ اٹھا کر کے دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ قرآن انسان کی اصلاح و تربیت کا ایک ایسا جامع اور مکمل انسائکلوپیڈیا ہے جو انسان کا تزکیہ کر کے انسان کو مثالی اور اشک بلائی کا بنا سکتا ہے۔ قرآن ایک ایسا امام و مقتدی ہے جو اپنی اقتدا کرنے والے کو دنیا بھر، زمانے بھر کا امام و مقتدی بنا سکتا ہے۔ قرآن ایک ایسا سایہ دار درخت ہے جو اپنے اندر سایہ لینے والے کو سکون قلب و راحت عطا کرتا ہے۔ قرآن ایک ایسا سفارشی ہے، وہ وہاں سفارش کرے گا جہاں سفارش کرنے سے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام ہچکچائیں گے۔ کائنات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن پڑھو، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ قرآن ایک ایسی تاثیر رکھنے والا ہے جو حاملین قرآن کو، قاری قرآن کو آگ سے بچا سکتا ہے۔ قرآن ایک ایسی تاثیر رکھنے والا ہے جو حاملین قرآن کو، قاری قرآن کو ذلت سے بچا سکتا ہے۔ قرآن ایک ایسی تاثیر رکھنے والا ہے جو حاملین قرآن کو، قاری قرآن کو رسوائی سے بچا سکتا ہے۔ قرآن ایک ایسی تاثیر رکھنے والا ہے جو حاملین قرآن کو، قاری قرآن کو خاری سے بچا سکتا ہے۔ قرآن ایک ایسی تاثیر رکھنے والا ہے جو حاملین قرآن کو، قاری قرآن کو خستہ حالی سے بچا سکتا ہے۔ قرآن ایک ایسی تاثیر رکھنے والا ہے جو حاملین قرآن کو، قاری قرآن کو پستی سے بچا سکتا ہے، محرومی سے بچا سکتا ہے، مقہوریت سے بچا سکتا ہے، مغلوبیت سے بچا سکتا ہے۔ قرآن ایک ایسی تاثیر رکھنے والا ہے، یہی نسخہ شفا ہے، خضر طریق ہے، صراط مستقیم ہے، مکمل دستور حیات ہے، سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے مداوا و درما ہے، بلکہ قوموں کا عروج و نزول، ترقی و تنزلی اسی قرآن کی اتباع اور ترک اتباع میں بنا ہے۔ کائنات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہا آخرین، کہ اللہ تبارک و
تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے بستی میں رہنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوریا تک پہنچا دیا، اور اسی کتاب کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ سوریا میں پہنچے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تحت الثرى میں پہنچا دیا، اسی کتاب کی بدولت۔ عزیزان گرامی، یہی وہ کتاب ہے جس نے ہمارے اسلاف کو عزت و بلندی کے منارے تک پہنچایا، کامیابی و کامرانیاں ہمارے اسلاف کے قدم موسی کرتی رہی۔ الحاصل خلاصے کلام یہ ہے کہ فیاض ازل نے دنیا و آخرت کی تمام سعادتیں، تمام بھلائیاں، تمام خیر و برکات کو قرآن کی شکل و صورت میں ہماری جھولی میں ڈال دیا، لیکن افسوس صد افسوس، حیرت در حیرت، آج ہم نے قرآن علوم و معارف سے، قرآن رشد و ہدایت سے، قرآن کے اصلاح و تربیت کے نظام سے، قرآن کی عبادات سے صحیح فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے ذلت و رسوائی، محرومی، مقہوریت و مغلوبیت، تباہی و بربادی آج ہمارا مقدر ہو چکی ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے ہماری زبو علی کی صحیح عکاسی فرمائی۔ علامہ اقبال نے کہا وہ معزز سے زمانے میں مسلح ہو کر اور اب خالو پہ تاریخ قرآن ہو کر۔ عزیزان گرامی، قرآن کا تصور آج ہمارے معاشرے میں اس سے زیادہ نہیں ہے کہ قرآن ہماری مقدس ترین کتاب ہے، قرآن ہماری پاکیزہ کتاب ہے، مطہر کتاب ہے، جس کو چھونے سے پہلے وضو کرنا انتہائی ضروری ہے، سینے سے لگانا انتہائی ضروری ہے، آنکھوں سے بوسہ لینا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کا تصور آج ہمارے معاشرے میں اس سے زیادہ نہیں ہے کہ قرآن کو مقبرے غلافوں میں لپیٹ کر، عمدہ چادروں میں لپیٹ کر اونچے طاقتوں میں سجا دیا جائے۔ آج قرآن کا تصور ہمارے معاشرے میں اس سے زیادہ نہیں ہے جب ہمارے یہاں کسی کی وفات ہو جائے تو قرآن خوانی کروانا، اثار ثواب کروانا ہمارے معاشرے میں نزول قرآن کا مقصد بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے محافل و مجالس کا آغاز و ابتدا ہم قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں قرآن کریم کی تلاوت اس وقت کی جاتی ہے جب مکان نو تعمیر کیا جاتا ہے، مکان نو کی تعمیر پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، یا دکان کی افتتاح پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، یا مریضوں کی صحت یابی کے لیے، مریضوں کو دب چلنے کے لیے، جان کی حفاظت کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور یہ سارے نظریات، یہ سارے تصورات آج ہمارے معاشرے میں نزول قرآن کے غرض و غایت اور مقصد بن چکے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ کتاب ہدایت تو مردہ قوموں کو زندگی بخشنے کے لیے آئی تھی۔ آج اس کتاب کی تلاوت وفات پانے والے شخص کے سامنے بیٹھ کر کے کی جاتی ہے تاکہ اس کی روح نکل جائے، جلد از جلد مر جائے، جو مردہ قوموں کو زندگی بخشنے کے لیے آئی تھی۔ آج اسی سے موت کی آسانی کے اسباب اختیار ہیں۔ ادباً و احتراماً قرآن کی طرف ہم پیر نہیں کرتے، ادباً و احتراماً قرآن کی طرف ہم پیٹ نہیں کرتے۔ اگر قرآن نیچی جگہ ہو، اونچی جگہ ہم بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن افسوس ہے مسلمانوں، قرآن کی ایک بات پر بھی عمل نہیں کرتے۔ ہاں، جب اس کی عزت و احترام کا موقع آتا ہے، مر مٹنے کی بات آتی ہے، اس پر جان نچھاور کرنے کی بات آتی ہے، جب کوئی ملعون، مردود، بدنام زمانہ اپنی زبان طعن کو دراز کرتا ہے، جب اس پر اپنی جان نچھاور کرنے کی باری آتی ہے تو ایک انچ بھی ہم دریغ نہیں کرتے۔ لیکن اسی قرآن سے ہم جینے کے اصول و قواعد کو سیکھنا نہیں چاہتے، اسی قرآن سے ہم تکبر کو ختم کرنا نہیں چاہتے، اسی قرآن سے ہم اخوت و بھائی چارگی پیدا نہیں کرنا چاہتے، اسی قرآن سے ہم انانیت کو ختم کرنا نہیں چاہتے، اسی قرآن سے ہم تکبر کو ختم کرنا نہیں چاہتے، اسی قرآن سے ہم بغض کو ختم کرنا نہیں چاہتے، اسی قرآن سے ہم عداوت کو ختم کرنا نہیں چاہتے، ہم اپنی بہنوں کو میراث دینا نہیں چاہتے۔ مسلمانوں، اپنے دلوں کے اندر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچو، بہنوں کو میراث سے محروم کرنے والے، سنو، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک
و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. بتاؤ جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. آدم کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی، نوح کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی. بتاؤ اس موقع پر اگر تمہاری بہن نے تمہارے دامن کو پکڑ کر کے کہا کہ تو نے میراث سے محروم کیا تھا، بتاؤ کیا تم جواب دے سکتے ہو؟ کیا تمہارے پاس جواب بن سکتا ہے؟ افسوس ہے مسلمانوں جس کے پاس یہ کتاب ہدایت موجود ہو اور وہ لوگ اپنی بہنوں کو میراث سے محروم کرے. افسوس ہے. یہ دنیا ترقی اور تنزلی کی کس راہ پر گامزن ہے؟ آپ دیکھ لیجئے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، کس اعتبار سے یہ دنیا پیچھے ہے؟ کسی بھی اعتبار سے یہ دنیا پیچھے نہیں ہے. اگر یہ دنیا پیچھے ہے تو صرف ایک اعتبار سے. وہ کیا ہے کہ یہ قرآن سے ہم ساری چیزیں تو سیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے دلوں کے اندر محبت نہیں. ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے تئیں جو جذبات و کیفیات ہونی چاہیے وہ جذبات و کیفیات نہیں ہے. آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے. مسلمانوں بتاؤ کیا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا؟ کیا قرآن کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ صرف اسے طاقتوں میں سجا دیا جائے؟ نہیں، بلکہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ تم اپنی زندگی کو ہدایت کے مطابق ڈالتے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالتے. لیکن آج ہم نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈالا آج ہم نے قرآن کے مطابق. اور بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ عمدہ قرآن کریم خرید کر ہم اپنے بیٹیوں کو، بہنوں کو جہیز میں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کا حق ادا ہو گیا. افسوس ہے، بس سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن کا حق تو ادا ہو گیا. محترم بزرگوں اور دوستوں، اصال ثواب، اصول ثواب، تمام تر آداب کو قرآن سے ملحوظ رکھا جا سکتا ہے. اصول ثواب یا اصال ثواب اس سے کی جا سکتی ہے، شفا یابی اس سے کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن کے نزول کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے نزول کا مقصد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کا چشمہ رشد و ہدایتیں ہیں. یہ قرآن جو ہے سلام و فلاح، کامیابی و کامرانی کا ضامن ہے. یہ قرآن تو خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. یہ کتاب وہی کتاب ہے جس نے ہمارے اسلاف کو عزت و بلندی کے منارے تک پہنچایا. مسلمانوں یاد رکھو، اس امت کے اول طبقے کی اصلاح اسی کتاب سے ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دولت اسی کتاب سے ملی. ابو بکر کی اصلاح اسی کتاب سے ہوئی ہے. حضرت علی کی اصلاح اسی کتاب سے ہوئی ہے. حضرت عثمان کی اصلاح اسی کتاب سے ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يصلح آخر هذه الامه الا بما صلوا به اولهما. اس امت کے اول طبقے کی اصلاح اسی قرآن سے ہوئی ہے اور اس امت کے آخری طبقے کی بھی اصلاح اسی قرآن سے ہوئی. اسی قرآن نے زمانے جاہلیت کے شریر الناس لوگوں کو خیر الناس بنا دیا. اسی قرآن نے بدو کو جسے اونٹ چلانا نہیں آتا تھا زمانے کا امام و مقتدی بنا دیا. اسی قرآن نے زمانے جاہلیت کے ظالم ترین، گمراہ ترین لوگوں کو دنیا کا ہادی و رہنما بنا دیا. اسی قرآن نے وہ لوگ جن کی زندگی میں مثالیں دی جاتی تھی، وہ لوگ جنہیں حیوان شمار کیا جاتا تھا، وہ لوگ جو کسی بھی طریقے کے حقوق کو ملحوظ نہیں رکھتے تھے، ذرا سی باتوں پہ لڑ دیتے تھے، قبیلہ تباہ ہو جاتا تھا، برباد ہو جاتا تھا. اسی قرآن نے انہیں انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر متمکن کر دیا. ہاں یہی وہ قرآن تھا جس نے صحابہ کو دنیا کا امام و مقتدی بنا دیا. ہاں یہی قرآن تھا جس کے نزول کے بعد شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا. لیکن یہ قرآن دنیا کی عظیم ترین مگر مظلوم ترین کتاب ہم نے سے بنا. یہ قرآن دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے لیکن ہم نے اس کتاب ہدایت کو مظلوم
ترین کتاب بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں دل پر ہاتھ رکھ کر کے بولو، کیا یہ حال نہیں ہے ہمارا؟ یقیناً یہ حال ہے ہمارا۔ یقیناً قرآن اسی وقت کھلتا ہے جب کوئی کسی مریض کو دم کرنے کی باری آتی ہے، ورنہ ایسے قرآن نہیں کھلتا۔ یہ قرآن تو ہمیں ضلالت و گمراہی سے نکالنے والی کتاب تھی۔ یہ قرآن تو ہمیں رفعتوں و بلندیوں کے مقام پر فائز کرنے والی کتاب تھی، لیکن اسی کتاب کی بدولت ہم نے اس کتاب کو ترک کر دیا، جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی آج ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، یاد رکھو مسلمانوں، اس خطرناک حالات میں نکلنے کا جو راستہ ہے یہ قرآن ہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نکلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی۔ وہ دعا کیا تھا؟ وہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تو معبود ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ میں ظالم ہوں، اے اللہ میں ظالم ہوں، اے اللہ تو معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا بھی قبول کی اور ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں تھے اور ہم تو دنیا کی آغوش میں ہیں، تو دونوں کے درمیان تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ یونس علیہ السلام بھی ظلمت میں تھے، تاریکی میں تھے، آج ہم بھی حالات کے ظلمت میں ہیں، تاریکی میں ہیں، پوری دنیا ہم پر ٹوٹ پڑی ہے۔ تو اگر ہمیں نجات چاہیے، اگر ہمیں بچنا ہے ان حالات سے، تو یونس علیہ السلام جس طرح اللہ سے استغفار کیے ہیں، تم بھی اللہ سے استغفار کرو۔ وہ اللہ قادر مطلق ہے، تو اللہ بخشنے والا ہے، تو اللہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ بگڑتے ہوئے حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے روٹ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، اللہ کی شان غضب ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دونوں صفت کو قرآن میں فرمایا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرا رب جلال والا بھی ہے، شان رحمت والا بھی ہے۔ اللہ سے رجوع کر لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر اللہ کو معاف کرنا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک ماہ تک ہمیں نہیں پہنچاتے۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں معاف کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چہروں پہ رحم آ چکا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے ہیں۔ اکابرین فرماتے ہیں، صوفیاء کرام رمضان کی رحمت کی مثال سمندر سے دیتے ہیں اور عام رحمتوں کی مثال بارش کے قطروں سے دیتے ہیں۔ بارش کے قطرے تو شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو برکات نازل ہوتا ہے، وہ رحمت اور برکات شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے اس وقت کو غنیمت جانو، اس وقت کو غنیمت جانو، رمضان کو یوں ہی ضائع مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ غفلت برتتے ہیں۔ پہلی نعمت صحت ہے، ان سے پوچھو جن کے پاس صحت نہیں ہے، ان سے صحت کی قدر معلوم کر لو۔ اور دوسری نعمت خالی اوقات ہے۔ یہ رمضان کے اندر خالی وقتوں کو ضائع مت کرو، بلکہ اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ سے معافی مانگ لو۔ ظاہری پاکی تو سارے لوگ حاصل کرتے ہیں، رمضان میں دل کی پاکی حاصل کر لو۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں، فَإِنَّ حَقِيقَةَ الطَّهَارَةِ طَهَارَةُ الْأَسْرَارِ مِنْ دَنَسِ الْأَدْيَانِ، اصل طہارت یہ ہے کہ بندے کا دل پاک ہو۔ اگر دل پاک نہیں ہے تو ظاہری پاکی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے اس مبارک ماہ میں ہمیں دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف لوٹ آنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، وہ اللہ بڑا غفار ہے، وہ اللہ بڑا ستار ہے، معاف کر دے گا۔ معافی مانگ کر تو دیکھو، اللہ کی طرف رجوع کر
کہ ہمارے اندر حقیقت ایمان نہیں ہے. اگر حقیقت ایمان ہوتا تو پوری دنیا کے اندر آج ہم ذلیل نہیں ہوتے. رمضان کے مناسبت سے بھی کچھ بات کر دوں. اللہ تو میں نے ایک آیت تلاوت کی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ سابقہ امت پر فرض کیے گئے. تو معلوم ہوا کہ روزے کی فرضیت جو ہے امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ سابقہ امت پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں. اب روزے کا محاصل کیا ہے, لب لباب کیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کا کیا معنی؟ متقی کا معنی ہے بچنے والا. اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ساری چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ, سود سے رک جاؤ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب و کامران کریں گے. ان باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق